السلام علیکم جی۔ ایک جوتے پالش کرنے والا 150 کروڑ کا مالک کیسے بنا؟ ایک جوتے پالش بندہ کر رہا تھا تو اس کے پاس نا ایک بندہ آتا ہے تو گاڑی سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جوتے میرے نا جلدی جلدی پالش کرو، اور اپنے پاؤں میں جوتا پہن کر کہتا ہے میرے جوتے اوپر سے پالش کرو۔ وہ جوتے پالش کرنے والا کہتا ہے بھائی آپ جوتا اتار دیں، میں پالش کر کے دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے آپ کی اوقات کیا ہے، میں نے جوتا ایسے ہی پالش کرانا ہے، مجھے جلدی ہے، دیر ہو رہی ہے، آپ جلدی جلدی جوتا پالش کریں، آپ 50 کی بجائے 100 مجھ سے لے لیں، مجھے جلدی ہے، میٹنگ ہے، میں نے جانا ہے بینک میں، مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ جو جوتے پالش کرنے والا ہے نا، وہ کہتا ہے بھائی جان آپ کس بینک میں جانا ہے آپ کو؟ وہ کہتا ہے آپ کو بینک کا کیا، میں جس بینک میں بھی جاؤں، آپ اپنی اوقات میں رہیں، میری جوتے پالش کریں۔ وہ کہتا ہے بھائی جان آپ ایسی باتیں نہ کریں، اوقات کسی کو نہ دکھائیں، آپ کس بینک میں جانا آپ بتا تو دیں۔ وہ کہتا ہے میں فلاں بینک، یو بی ایل، ایچ بی ایل یا میزان بینک، جو بھی بینک ہے اس میں نے ایک کا اس نے بتایا۔ وہ کہتا ہے جس بینک میں آپ نے جانا ہے نا، جس بینک کے آپ ملازم ہیں، اس بینک میں 150 کروڑ روپے میرے پڑے ہوئے ہیں، کسی کو اوقات دکھانی نہیں چاہیے۔ بندہ کہتا ہے چل ہٹ، بندہ چلا جاتا ہے۔ وہ بینک میں جب جاتا ہے اس کے دل میں وہ بات نہ کھٹکتی ہے کہ اس جوتے پالش کرنے والے نے یہ جو بات کر دی ہے کہ میرا نام یہ ہے، بشیر میرا نام ہے، آپ چیک کر لیں۔ اچھا، وہ جاتا ہے، وہ نا مینیجر سے پوچھتا ہے، خود بھی ملازم اسی بینک میں ہوتا ہے، کہ اس بینک میں بشیر نام کا کوئی بندہ ہے، اس کے 150 کروڑ کا وہ مالک ہے۔ وہ کہتا ہے بالکل، وہ 150 کروڑ کا مالک ایک بشیر صاحب ہیں، وہ 150 کروڑ کے مالک ہیں بشیر صاحب۔ وہ آپ کو کدھر سے ان کی ملاقات ہوئی بشیر صاحب سے؟ تو وہ حیران اور حیرت میں چلا جاتا ہے کہ یار یہ تو واقعی ہے۔ اچھا، وہ نا کہتا ہے وہ بشیر صاحب جو ہے نا، وہ جب آپ آئے تو میں آپ سے ان کی ملاقات کروں گا۔ ایک دو دنوں بعد نا وہ بینک میں آئے بشیر صاحب، تو مینیجر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بڑی نا چائے وغیرہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کیونکہ 150 کروڑ بڑی رقم ہوتی ہے۔ تو وہ جو دوسرا ملازم ہے نا، جس کی وہ بات ہوئی تھی اس دن، مینیجر بلاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ وہ بشیر صاحب ہیں۔ جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو نا وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا، یہ تو وہی جوتے پالش کرنے والا ہے۔ وہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے۔ جب بشیر صاحب اپنے معاملات کر کے مینیجر بڑی پروٹوکول سے دروازے تک اس کو رخصت کرتے ہیں، تو وہ جو بندہ ہوتا ہے نا، دوسرا ملازم، وہ 1-2 دن کے بعد نا چلا جاتا ہے اس کے پاس۔ پہلے اپنے مینیجر کو ساری بات بتاتا ہے کہ یہ واقعہ ہے، یہ تو جوتے مینیجر بھی حیران ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جاتا ہے اس کے پاس جوتے، وہاں پہ جا کر اس کو سلوٹ کرتا ہے، کہتا ہے بشیر صاحب، سلوٹ مارتا ہے کہ میں نے آپ کو نا، جو میں نے اس دن بات کی تھی، میں اس کی آپ سے معذرت کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح آپ جوتے پالش اور 150 کروڑ، اس کی پیچھے کیا کہانی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہانی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ایسے نہیں۔ وہ کہتا ہے ہم نا، وہ جو ہے مینیجر سے میٹنگ کر کے، کہ ہم نا ایک بڑا سیمینار رکھتے ہیں، سیمینار میں نا ہم پورے لوگوں کو بتائیں گے یہ جو بھائی ہے یہ جوتے پالش کا کام کرتا ہے، اور آپ اپنی سٹوری خود وہاں پہ سنانا، اور آپ 150 کروڑ روپے کے آپ مالک ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ سیمینار رکھیں، میں آ جاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بتاؤں گا جو میرا جو ہے ماضی ہے۔ اچھا، وہ جو بینک والے ہیں وہ ایک بہت بڑا سیمینار رکھتے ہیں، تو لوگوں کو بلا کر یہ سٹوری سنانے کے لیے وہ آ جاتا ہے جوتے پالش کرنے والا۔ جب وہ آتا ہے نا تو وہ آ کر بتاتا ہے کہ ہم 2 بھائی تھے، تو ہمارے والدین فوت ہو گئے تھے، تو ہم نے چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں ہجرت کر کے ہم آئے، تو وہاں پہ ہم نے ایک مکان لیا رینٹ پہ۔ تو ہم جا رہے تھے تو ہمیں کچھ پیسے راستے میں سے ملے، تو جب ہمیں کچھ پیسے ملے تو بھائی اور میں آگے گئے، ان پیسوں سے ہم نے سیب خریدے۔ سیب میں نے بھائی کو کہا ادھر بیٹھ کے سیب کھا لیتے ہیں۔ وہ کہتا نہیں بھائی، اس کو نا بیچ دیتے ہیں، بھوک برداشت کر لیتے ہیں تو مزید اور پیسے مل جائیں گے زیادہ ہمیں۔ اچھا، وہ سیب انہوں نے بیچے۔ اس کا جو ایک بھائی تھا وہ کہتا ہے، جس نے کہا بھوک ہے کھا لیتے ہیں، کہتا ہے یار چھوڑیں، بیچ کر کیا، یہ کھاتے ہیں۔
اس کا بھائی کہتا ہے نہیں، وہ آپس میں بھائی جو ہے نا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار آپ اپنا کام کریں، میں اپنا جائیں، آپ سیب جا کر بیچ دیں، آپ کی مرضی جو کریں۔ وہ سیب بیچنے والا میرا بھائی ہے نا جو اب وہ جوتے پالش کرنے والا سٹوری سنا رہا ہے کہ وہ جو ہے نا آگے ایسے ہی کام کرتا گیا، بزنس کرتا گیا، اب سیبوں سے آگے اس کو پیسے ملے، پھر آگے وہ ایک دن بہت بڑا بزنس مین بن گیا، اس کے اپنا جو ہے یہ کپڑے کا کاروبار بن گیا اور اس نے اپنی فیکٹری مل لگا لی کپڑے کی، بہت بڑا بزنس مین بن گیا۔ ابھی اس کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی تھی تو اچانک بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا، تو بھائی نے بتایا کہ میرے بینک میں 150 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں، اس بینک میں شاید میں بچ سکوں یا نہ بچ سکوں۔ میرا ایک بھائی ہے وہاں پہ جوتے پالش کرتا ہے، تو آپ یہ سارا جو مال ہے، اس نے وکیل کو لکھ کر دیا کہ یہ میرا سارا جو مال ہے، بینک کا بھی سارا اکاؤنٹ وہ اس بھائی کے نام میں منتقل کرتا ہوں، تو اور بھی جو میرا سارا بزنس ہے وہ بھائی کے نام کرتا ہوں۔ تو یہ جو آپ 150 کروڑ روپے کہہ رہے ہیں نا میرے اکاؤنٹ میں ہے، یہ دراصل میرے اس بھائی کی کمائی ہے، میں تو جوتے ہی پالش کرتا ہوں، میں نے یہ جوتوں والا کام سیکھ لیا۔ اچھا، اس میں دو ہمیں باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک تو بات سمجھنے میں یہ آئی کہ بزنس کرنا چاہیے، کیونکہ بزنس میں اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 حصے برکت ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور ایک مزدوری جو ہے وہ مزدوری ہے، اس کی بھی اپنی فضیلت ہے مزدور کی بھی۔ اور دوسری بات سمجھ میں یہ آئی کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، جس طرح وہ بینک کے ملازم نے اس کو جوتے پالش کرنے والے کو پہلے حقیر سمجھا، پھر بعد میں ہی پچھتا کر اس کو سلوٹ مارنا پڑا۔ دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ ایک تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، دوسرا اگر اللہ ہمت توفیق دے، چاہے چھوٹا بزنس ہو یا بڑا ہو، چاہے ایک ریڑھی ہی ہو، ایک ریڑھی ہی لگا لیں لیکن اپنا کام کریں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا۔ شکریہ جناب، آج کی میری سٹوری مکمل ہوئی۔ اگر میری بات اچھی لگی تو آپ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹس کر کے مجھے بتائیں تاکہ میں مزید اس طرح کی اچھی سٹوری بناؤں۔ میری وجہ سے اگر کسی کی اصلاح ہو جائے تو اس کا مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے شاید بیلی، شاید بھائی کے نام سے، ابھی پہلے میرا نام تھا شاید بیلی کے نام سے بنا تھا، اب اس کو میں چینج کر رہا ہوں، شاید بھائی کے نام سے ہے۔ تو اگر وہ آپ وہاں پہ بھی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کی کوئی سٹوری سننا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ آ جائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔